محترم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نجومی اور غیب دانی کے دعوے دار۔ اس سے پہلا جو درس گزرا ہے وہ جادو کی قسموں سے متعلق تھا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ جو ٹاپک، یہ جو موضوع رکھا ہے، اس کا تعلق پچھلے باب سے یوں ہے کہ چاہے وہ جادوگر ہو، میجیشین ہو، یا کوئی کاہن اور عراف ہو، غیب دانی کا دعوے دار ہو، دونوں اپنا کام شیطان کی مدد سے کرتے ہیں۔ جادوگر شیطان کی مدد لیے بنا جادو نہیں کر سکتا، ایسے ہی غیب کا دعویٰ کرنے والے، مستقبل کی خبر بتانے والے، گمشدہ چیزوں کے بارے میں اطلاع دینے والے لوگ، یہ بھی شیطان کی مدد لے کر ہی یہ کام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے دونوں ابواب میں تعلق ہوا۔ کہانت کو یا غیب دانی کے دعوے داروں کو کتاب التوحید میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے، یہ توحید کے ضد ہیں، یہ توحید کے بالکل مخالف اور اپوزٹ ہے۔ جہاں توحید میں اللہ رب العالمین کے لیے یکتائی ہے، اس کی عبادت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات، اس کے بالمقابل جو کاہن ہوتے ہیں وہ شیطانی شعبدہ بازی کے ذریعے سے شیطان کی مدد لے کر اللہ رب العالمین کے اس صفت کو چیلنج کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں غیب کی بات، انسین چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت زیادہ تھے، ان کی مارکیٹ بہت زیادہ تھی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں جتنی زیادہ جہالت ہوگی، علم کا جس قدر وہاں فقدان ہوگا، کتاب و سنت کے جاننے والے جہاں کم ہوں گے، وہاں ایسے لوگ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جو لوگوں کے دین اور عقیدے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایسے خرافات کرنے والے، ایسے سپرسٹیشن، اوہام اور خرافات کی باتیں کرنے والے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ان کی مارکیٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جہالت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر ان کے فالوورز بھی زیادہ ہوں گے، ان کے متبعین بھی زیادہ ہوں گے، ان کے پاس جانے والے لوگوں کی بھیڑ بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ اور جس قدر صحیح کتاب و سنت کا علم ہوگا، صحیح عقیدے سے انسان کو واقفیت ہوگی، اسی قدر یہ دھندے کمزور پڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے باقاعدہ زمانے جاہلیت میں ہر قبیلے کا ایک کاہن ہوتا تھا، عراف ہوتا تھا، جو مستقبل کی خبر بتاتا تھا۔ اب یہ مستقبل کی خبر کیسے بتاتے ہیں؟ یہ مستقبل کی خبر جو بھی کاہن ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اس قدر چال باز ہے کہ وہ کبھی بھی کسی انسان کی خیرخواہی نہیں کر سکتا۔ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو۔ اب اگر کوئی آپ کا دشمن آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہوگا۔ شیطان جب کسی کاہن کے پاس، غیب کی بات بتانے والے کے پاس اس کی مدد کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے وہ اس کاہن سے، یعنی جو مستقبل کی خبر بتاتا ہے، غیب کا جو دعویٰ کرتا ہے، اس سے کچھ ایسے کام کرواتا ہے جو کھلم کھلا شرک اور کفر ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی توہین کروائے گا، مصحف کی توہین کروائے گا، اللہ رب العالمین کو گالی دلوائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دلوائے گا،
یعنی کھلم کھلا وہ شرک کروائے گا، کھلم کھلا وہ کفر کروائے گا جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے کفر اور شرک میں کوئی شبہ باقی نہیں بچا، پھر وہ اپنی خدمت، اپنی سروس پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں اب آپ بتاؤ، میں آپ کی بات مانوں گا۔ اور یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یعنی ہر قبیلے کا جاہلیت کے زمانے میں ایک کاہن ہوتا تھا، اس قبیلے کو لوگ اس کاہن کے پاس آ کر اپنے مستقبل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ میری یہ شادی ہونے جا رہی ہے، شادی چلے گی کہ نہیں چلے گی، میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا سفر کامیاب رہے گا کہ نہیں رہے گا، میں فلاں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میرا کاروبار نفع بخش رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اس طرح سے مستقبل کے بارے میں وہ سوالات کرنے آتے تھے۔ یہ کاہن کیا کرتے تھے، وہ شیطان جو آسمان پر جاتے تھے باتوں کو چرانے کے لیے، وہ وہاں سے کچھ باتیں چرا کر لا کر اس کاہن کو بتا دیتے تھے۔ دیکھیں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت کثرت کے ساتھ شیطان آسمان میں جا کر اللہ رب العالمین کے کسی فیصلے کو، جو فرشتے وہاں سے لے کر نیچے اترتے ہیں، وہ بیچ میں ان کو بات کرتے ہوئے سن لیتے تھے۔ یہ شیطان فرشتوں کو بات کرتے ہوئے، خبر ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہوئے سن لیتے تھے، تو آدھی باتیں وہ اچک کر نیچے، وہ اپنے نیچے والے کو بتا کر یہاں تک کہ اس کاہن کے پاس وہ خبر پہنچا دیتے تھے۔ باقاعدہ سفیان ثوری نے اپنے ہاتھ کو ایک دوسرے پہ رکھ کر ایسے بتایا کہ یہ شیطان ایک دوسرے کے اوپر زمین سے لے کر آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے آسمان تک پہنچتے تھے اور وہاں سے بات کو اچک کر زمین پر لاتے تھے، اور جو جس کاہن کا خدمت گزار ہوتا تھا اسی کاہن کو بتا دیتا تھا، مثال کے طور پر کہ کل زلزلہ آنے والا ہے، آسمان سے فیصلہ ہوا کہ زلزلہ آئے گا، وہ آ کے بتا دیا۔ آسمان سے فیصلہ ہوا کہ فلاں ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ آ کے بتا دیا۔ کچھ باتیں وہ اچک کر لا کر بتا دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے، بہت کثرت کے ساتھ یہ ہوتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آپ کی آمد سے پہلے ہی آسمان پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ یہ جنات کہتے تھے کہ ہم وہاں آسمان کے راستوں پہ جا کر وہاں بیٹھتے تھے اور چھپ کے کوئی بات سنتے تھے، لیکن اچانک دیکھا کہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور وہاں پہ سخت پہرے بٹھا دیے گئے۔ اب اگر کوئی بات سننے کے لیے جاتا ہے تو جو جلنے والے ستارے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر ان کو جلا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے، یعنی نبی بنائے جانے سے لے کر آپ کی وفات تک 23 سال کا جو وقفہ تھا، اس درمیان بالکل یہ سلسلہ بند رہا، الا ماشاء اللہ کوئی بات دنیا سے متعلق اچک لے جائیں تو الگ بات ہے، تاکہ قرآن کو پورے طور پر سیکیورٹی اور سیفٹی مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان آ کر قرآن کی طرف یا قرآن کو سن کر آ کے کاہن کو بتا دے اور وہ کاہن بھی قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کر کے کہے کہ ہاں میں بھی ایسا کلام پیش کر سکتا ہوں۔ تو قرآن کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بالکل پابندی لگا دی گئی، اور شیطان کوئی بھی وحی کو وہ نہیں سن سکتے تھے۔ یہ 23 سال جب تک اللہ کے نبی تھے۔ پھر آپ کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، لیکن پہلے کے مقابلے میں یہ کم ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے غیب کے دعوے دار، غیب کی بات، جو مستقبل کی بات، آپ کے من کی بات، آپ کے دل کی بات بتانے کے دعوے دار ہیں، پائے جاتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ 3 پیریڈ رہا ہے شیطانوں کے آسمان میں جا کر باتوں کو سننے کا۔ ایک اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے بہت کثرت سے شیطان آسمان میں جا کر، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو جبریل کو بتاتا ہے، جبریل پھر فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بات دنیا میں ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔
اب یہ جو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس میں یہ شیطان لگے رہتے ہیں وہاں پر باتوں کو سننے کے لیے، اس میں کچھ ادھوری باتیں سن کر زمین پہ چلے آتے ہیں اور جس کاہن کے پاس وہ خدمت کرتے ہیں اس کاہن کو بتا دیتے ہیں، اور وہ کاہن ایک سچ کے ساتھ 99 جھوٹ لگا کے دنیا میں پھیلا دیتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب ایک بات کوئی سچ نکل گئی تو 99 جھوٹ کی لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور یہ دنیا کا دستور ہے۔ جب انسان کسی کے تعلق سے اندھ بھکتی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کا انسان اندھ بھکت ہو جائے اور بلائنڈ فالوئنگ کرنے لگے، تو پھر وہاں سے جو بھی غلط اور صحیح باتیں صادر ہوتی ہیں وہ آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ جو غیب کے دعوے دار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی مارکیٹ بند ہو گئی اور اس طرح کے دعوے دار عرب معاشرے میں ختم ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاہنوں اور عرافوں کے بارے میں سخت وعید سنائی ہے۔ اسی کے تعلق سے یہ پہلی حدیث جو کتاب التوحید میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من اتی عرافا، جو کسی عراف کے پاس آئے، فسألہ عن شیء، اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، فصدقہ بما یقول، پھر وہ عراف مانے خبر دینے والا، غیب کی بات بتانے والا، وہ غیب کی بات بتانے والا جو بات بتاتا ہے اس سے پوچھنے والا اس کے بات کی تصدیق کرے، یعنی کہے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہے ہیں۔ لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، تو ایسے شخص کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر کسی کے پاس انسان مستقبل کی خبر یا گمشدہ چیز کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے جاتا ہے تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس روایت میں جو یہ بات ہے فصدقہ، کہ انسان جائے اس کی بات سن کر اس کی تصدیق کرے، اس کو سچ جانے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ مسند احمد میں ہے۔ تو یہاں پر جو عراف ہے یا کاہن، بعض علماء نے فرق کیا ہے کہ کاہن وہ ہے جو مستقبل کی خبر بتائے، اور عراف وہ ہے جو ماضی کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں خبر دے، یعنی کوئی ایسی چیز جو عام لوگ نہیں جانتے ہیں، اس دنیا میں وہ واقعہ ہو چکا ہے، وہ گھٹنا گھٹ چکی ہے، عام لوگ اس واقعے سے ناواقف ہیں، لیکن وہ عراف شیطان کی مدد سے یا کچھ ایسے اعمال کر کے جو شریعت میں ممنوع ہیں اگر بتاتا ہے کہ ہاں تمہاری فلاں چیز جو گم ہوئی ہے وہ فلاں جگہ موجود ہے، اس طریقے سے شیطان کی مدد سے۔ دیکھیں شیطان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہے، وہ چہرہ بدل سکتے ہیں، شکل بدل سکتے ہیں، وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اور کہیں کی چیز کہیں منٹوں میں لا کر حاضر کر سکتے ہیں۔ خود سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جنات تھے جو ان کی خدمت کرتے تھے، جو ان کے پاس خادم اور نوکر کے طور پر تھے، جب بلقیس کا تھرون جو اس کا تخت تھا، شاہی تخت لانے کی بات ہوئی تو قال عفریت من الجن، جو جناتوں میں بہت طاقتور جنات تھا، اس نے کہا کہ میں تمہاری اس مجلس کے اٹھنے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت لا کے حاضر کر دوں گا۔ اتنا طاقتور تھا۔ تو جنات کے پاس یا شیطان کے پاس وہ پاور ہوتا ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی کوئی چیز گم ہوئی، کسی چور نے چوری کیا اور اس شیطان کو پتا چل گیا کہ یہ چوری کر کے فلاں جگہ لے کے جا رہا ہے یا فلاں جگہ چھپا رہا ہے، اور وہ اپنے اس کاہن کے پاس آ کے بتا دیتا ہے یا اس عراف کے پاس آ کے بتا دیتا ہے، اور وہ عراف شیطان کی مدد سے بتا دیتا ہے کہ تمہاری فلاں چیز گم ہوئی ہے اور فلاں جگہ ہے۔ اب اتفاق سے وہ چیز مل جائے
تو انسان فوری طور پر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اگر صحیح عقیدہ نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، تو وہ اس بدعقیدگی کا شکار ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اس آدمی کے پاس غیب کا علم ہے، حالانکہ اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، وہ شیطان کی مدد سے یہ کرتوت کر رہا ہے. اگر کوئی شخص ایسے شخص کے پاس آئے جو غیب کا دعوے دار ہے، مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، اور آنے کے بعد اس کی بات کی تصدیق کرے، اس کو سچ جانے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ، کتنی بڑی وعید ہے. یعنی ایک بار آپ کسی غیب کے جاننے کے دعوے دار کے پاس آئے تو 40 دن نماز پڑھ کے جتنا ثواب آپ کو ملا ہے، وہ ایک بار اس کاہن کے پاس آنے سے، اس سے سوال کرنے سے، وہ گناہ اس ثواب کے اوپر جھاڑو پھیر دیتا ہے. یعنی اس کا گناہ اس ثواب کے برابر ہو جاتا ہے. لہذا 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن نماز قبول نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب 40 دن تک نماز ہی نہ پڑھو. جب قبول ہی نہیں ہوگی تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، نماز بھلے قبول نہیں ہوگی، لیکن آدمی نماز پڑھے گا، اللہ سے سچی توبہ کرے گا، اور وہ نماز کا ثواب بھلے اس کو نہ ملے، لیکن وہ نماز اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اور 40 دن کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ نہیں 40 دن تک چونکہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے لہذا تم اپنی نماز کو دوہراؤ، ایسا بھی نہیں ہے. یہ صرف اس کا گناہ بتایا گیا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن کے پاس، دو لفظ ہیں کاہن اور عراف. کاہن کے بارے میں بتایا ہوں جو مستقبل کے بارے میں خبر دے. عراف عام طور پر وہ ہوتا ہے جو ماضی کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں یا گمشدہ چیز کے بارے میں بتاتا ہے، جبکہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ کاہن اور عراف ایک ہی ہوتے ہیں. تو اگر کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کوئی مستقبل کی خبر پوچھے، یا وہ کاہن اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائے جو غیب سے متعلق ہے، اور انسان جو اس کے پاس گیا ہے اس کے بات کو صحیح مانے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس کلام کا، اس قرآن کا کفر کیا جو اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ایسی غیب دانی کے دعوے داروں کے بارے میں جھٹلایا گیا ہے. قرآن کی بات سچی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے علاوہ زمین میں غیب کی بات نہیں جانتا ہے. اللہ کے رسول نے خود فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہوا رہا ہے لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب کی بات جانتا، لاستكثرت من الخیر، تو بہت سارا خیر بھلائی میں اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. جبکہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی، آپ کو چوٹ لگی، آپ بیمار ہوئے، آپ کے اوپر دشمنوں نے حملے کیے، آپ بے ہوش ہو کر گرے، آپ کو بخار ہوا، آپ کو زہر ملایا ہوا گوشت پیش کیا گیا. تو اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ ان چیزوں سے بچ جاتے. تو اگر عام انسان کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور انسان اس کو صحیح مانتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت یا قرآن کا انکار کر رہا ہے. اسی لیے اسی حدیث کی بنیاد پر علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ کیا وہ شخص جو کسی کاہن کے پاس آئے یا غیب کی بات جاننے والے کے دعوے دار کے پاس آئے تو کیا وہ مسلمان بچے گا یا نہیں بچے گا. اس تعلق سے 3 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے نبی پر نازل کی ہوئی کتاب کا کفر کیا، لہذا وہ کفر اکبر کا شکار ہو گیا، وہ دین اسلام سے نکل گیا. اگر کسی کاہن کے پاس گئے
یا مثال کے طور پر کسی کو آپ نے ہاتھ دکھایا، بابا میری قسمت میں کیا ہے، اس نے بتا دیا اور آپ نے صحیح مان لیا. اتفاق کی بات اللہ نے آپ کو فتنے میں ڈالنے کے لیے وہ بات صحیح کر دی جو اس نے آپ کا ہاتھ دیکھ کر بتایا تھا. اب انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے کہ واہ یہ تو بہت پہنچیلا ہوا آدمی ہے، بہت پہنچا ہوا انسان ہے، اس نے جیسے کہا ہو بہو ویسے ہوا. یہ کبھی کبھی ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے کہ وہ ویسے ہی ہو جائے جیسے کہ اس نے بتایا ہے. تو اگر اس نے تصدیق کیا تو چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے کفر کیا، لہذا وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا. دوسری رائے یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، خاموشی اختیار کریں گے. ہم نہ یہی کہیں گے کہ وہ دین اسلام سے نکل گیا اور نہ یہی کہیں گے کہ وہ مسلمان بچا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کفر کیا. جیسے حدیث میں آیا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اللہ کے نبی پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن کا اس نے کفر کیا، تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس نے کفر کیا. لیکن ہر کفر انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں کرتا. یہ خوارج و معتزلہ کا طریقہ ہے جو ہر کبیرہ گناہ کو انسان کے لیے دائرہ اسلام سے نکلنے کا سبب مانتے ہیں. نہیں، ہم کہیں گے یہ کفر ہے اور ہم اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کیا اس نے، لیکن دائرہ اسلام سے نہیں نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دائرہ اسلام سے وہ نکل جاتا، کافر ہو جاتا، تو حدیث میں ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو کافر کی تو 40 دن کیا 40,000 سال اگر وہ نماز پڑھے تو بھی اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. تو اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو 40 دن تک نماز قبول نہ کیے جانے کی بات نہیں ہوتی. کیوں؟ بلکہ اس کے کوئی بھی عبادت کفر کے بعد انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی چھوٹی عبادت، نفلی عبادت یا فرض عبادت، اگر انسان کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو زیادہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ کفر اکبر نہیں ہے، بڑا کفر نہیں بلکہ چھوٹا کفر ہے. لیکن اگر انسان پورے طور پر کاہن اور عراف کی بات کو صحیح مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے اور یہ ڈر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نہ نکل جائے. لہذا ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یاد رکھیں وہ کتنی بھی نماز پڑھے، کتنا بھی روزہ رکھے، کتنی بھی عبادت کرے، کتنا بھی تہجد گزار وہ آپ کو نظر آئے، واللہ اگر کوئی یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے غیب دانی کا، غیب کے بارے میں جانکاری کا، میرے پاس غیب کا علم ہے، تو اس کی عبادت سے دھوکہ نہ کھائیں. نماز پڑھنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں، حج کرنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں، کفر کا شکار ہوتے ہیں. اور کفر اور شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل انسان کو فائدہ نہیں دیتا. منافقین اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، بعض دفعہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی نکلتے تھے، لیکن وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ درک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو کسی کی عبادت دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، کسی کے کرامات دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں. یہ جو کرامات، یہ شعبدہ بازی جو دکھا رہے ہیں، یہ شیطان کی مدد سے ہوتا ہے. بعض دفعہ شیطان اپنے پیروں کو اپنے اوپر بٹھا کے، اپنے اوپر سوار کر کے راتوں رات کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. اب انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی کرامت ہے. دیکھیں، کرامت اور معجزہ یہ دونوں خارق عادت چیزیں ہیں. معجزات نبیوں کے، رسولوں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے. ان کی سچائی کے لیے، ان کی نبوت اور ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے سچا نبی ہے، سچا رسول ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر معجزہ، میراکل ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. کرامت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے. کرامت یعنی کرامت ہر وہ کام ہے جو عمومی طور پر دنیا میں نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر پانی پہ چلنا، پانی پہ تو کوئی نہیں چل سکتا. یہ عام عادت کے، اللہ کے عام قانون کے خلاف ہے کہ آدمی پانی پر چلے یا ہوا میں اڑے بلا کسی مدد کے. لیکن بعض دفعہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پہ کچھ ایسے اعمال، ایسے کرامات ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، جو اس بندے کی سچائی کے لیے،
اس کے اعزاز اور تکریم اور اس کی آنر کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اور یہ عام چیز نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں خصوصی طور پر یہ چیزیں نہ کے برابر ہیں، نہ کے برابر ہیں۔ صحابہ کے ہاتھ پر کرامتیں ثابت ہوئیں، بڑی بڑی کرامتیں، تابعین کے ہاتھ پہ کرامتیں ثابت ہوئیں۔ آج بھی اللہ کے کچھ خاص نیک بندے ہیں جن کے ہاتھ پر کبھی کبھار کرامت ثابت ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ اتنا کامن نہیں ہے۔ پہلے انسان کے عمل کو دیکھیں، اس کے عقیدے کو دیکھیں، اس کے کرتوت کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، جانچیں پرکھیں، اور اس کے بعد جو وہ کرامت کا دعویٰ کر رہا ہے پھر اس کو جانچیں کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ کرامت میں میرے بھائی نوجوان جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ یاد رکھیں، کرامت کا لفظ بہت کثرت سے بولا جاتا ہے مارکیٹ میں، خاص طور سے جہاں جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی کرامت یا معجزہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ اس مکے کی پہاڑی کو سونے کا بنا دو، مکے میں ندی بہا دو، نہر جاری کر دو۔ اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا، هل كنت الا بشر رسولا، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میرا کام یہ سب دکھانا نہیں ہے، میں کوئی مداری نہیں ہوں، میں کوئی جگلر نہیں ہوں کہ میں کچھ کا کچھ بنا دوں۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ میرے اختیار میں یہ سب نہیں ہے کہ میں پہاڑ کو سونا بنا دوں یا کسی چیز کو تبدیل کر دوں۔ اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا۔ تو کوئی بھی کرامت ہو، کوئی بھی معجزہ ہو، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے اس کو اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ لہذا کبھی بھی کوئی بھی دعویٰ کرے کرامت کا تو پہلے اس کے عمل کو، اس کے عقیدے کو، اس کے اخلاق کو جانچیں۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، طریقے پر ہے، سنتوں کا پابند ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، امانت داری کو لازم پکڑتا ہے، اس کی زندگی میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، تو اس کی بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ورنہ جس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے۔ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں، اس کے اوپر سے نماز ساقط ہو گئی، عبادت ساقط ہو گئی، وہ اس درجے میں پہنچ گیا ہے جہاں نماز اور عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ نماز اور عبادت عام لوگ کرتے ہیں، یہ اللہ کے خاصم خاص ہیں، اب انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یقین کے درجے میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شعبدہ بازی ہیں بھائیو، شیطان کے یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کا کرتوت ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ لہذا ایسے شعبدہ بازوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ کفر ہے کسی بھی شخص کے پاس آ کر اس سے غیب کے بارے میں پوچھنا، اس کی بات کی تصدیق کرنا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی پر جو شریعت نازل ہوئی ہے، جو قرآن اترا ہے، اس کی وہ تکذیب کر رہا ہے، اس کا کفر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں ہے جو فال نکالے یا فال نکلوائے۔ فال نکالنا یا فال نکلوانا یہ آگے ایک مستقل ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، انشاءاللہ وہاں پہ فال کے تعلق سے بات ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو فال نکالے یا نکلوائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ او تکہن او تکہن لا، یا کہانت کرے یعنی مستقبل کے بارے میں خبر بتائے یا کسی سے مستقبل کے بارے میں خبر بتانے کے لیے مدد کرے۔ تکہن کہانت کرے یا کہانت کروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ او سحر او سحر لا، یا جادو کرے یا جادو کروائے۔ دونوں، جادوگر کی سزا قتل ہے، جادوگر کافر ہے، مشرک ہے، لہذا نہ جادو کر سکتے ہیں نہ جادو کروا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جادو کرنا حرام ہے، کفر ہے، لیکن اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے تو ہم اس کے توڑ کے لیے جادو کروا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جادو کے توڑ کے لیے، جادو کے علاج کے لیے آپ جادو نہیں کروا سکتے، جادوگر کے پاس نہیں آ سکتے، بلکہ جادو کا علاج قرآن و سنت سے ہوگا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، خود اللہ کے نبی پر جادو ہوا، اس کا علاج آپ کو سکھایا گیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی علاج کرنا ہے، باقی جادوگر کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہم وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کرے یا جادو کروائے۔ ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس، غیب دانی کا دعوے دار ایسے شخص کے پاس آئے اور اس کی بات کو سچ مانے تو اس نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب کا کفر کیا۔ اتنی ساری حدیثیں اس وعید میں آئی ہوئی ہیں، لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور ایسے شعبدہ بازوں سے، شیطان کے چیلوں سے دور رہنا چاہیے جو غیب کے دعوے دار ہوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، مشہور ان کی تفسیر ہے تفسیر بغوی، جو سلف صالحین کے طرز پر وہ کتاب لکھی گئی ہے، تفسیر بغوی ابن کثیر کے طرز پر ہے، تفسیر ابن کثیر کے طرز پر ہے، اس سے مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع تفسیر ہے تفسیر بغوی۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراف وہ شخص ہے جو چند باتوں سے معاملات کے علم کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں چوری یا گمشدہ چیز کی نشاندہی کرے، اس کو عراف بولتے ہیں۔ یہ فرق بتا رہے ہیں کہ عراف میں اور کاہن میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، عراف ہو یا کاہن ہو، یہ سارے لوگ جو ہے شیطان کی مدد سے غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ علم رمل، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسے حرام علوم سے دور رکھے، علم رمل ہے، ریت پر لائنیں وغیرہ بنا کے اس کے ذریعے سے جو ہے مستقبل کے بارے میں خبر بتاتے ہیں۔ بعض لوگ ہتھیلی دیکھ کر مستقبل کی خبر بتاتے ہیں، آپ کی قسمت بتاتے ہیں۔ بعض لوگ ستاروں کو دیکھ کر، جس کو علم نجوم بولتے ہیں، ایسٹرولوجی، ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کی خبر بتاتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں ستارے سے جب آ کے ملے تو زمین پہ ایسا کچھ ہوگا، فلاں ستارہ یہاں جب پہنچ جائے، نکھتر جس کو بولتے ہیں، یا باقاعدہ اخبارات میں، نیوز پیپرز میں اور ٹی وی چینلز میں ایسے لوگوں کے بارے میں جو ان میں عقیدہ رکھتے ہیں، ابھی بہت بڑی مارکیٹ ہو گئی ہے کہ میرا فلاں اسٹار ہے، میرا فلاں اسٹار ہے، فلاں برج اگر آئے، فلاں اسٹار کے اگر آپ ماننے والے ہیں تو آپ کی قسمت میں یہ بھلائی لکھی ہے، اور جو اس اسٹار کے ماننے والے ہیں، فلاں نکھتر کے ماننے والے ہیں، وہ جو ہے اس مہینے میں فلاں کام نہ کریں، اس سے دور رہیں ورنہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور سبحان اللہ، انسان صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ، IIT کے پروڈکٹ ایسے بلائنڈ فالوور ہوتے ہیں، ایسے اوہام و خرافات کا شکار ہوتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ سائنٹیفک دنیا میں، سائنسی دنیا میں جب انسان کہاں سے کہاں ترقی کر کے پہنچ گیا ہے، آج بھی ایسے اوہام و خرافات اور سپرسٹیشن میں یقین رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ دراصل بات یہی ہے کہ اللہ نے ان کو صحیح علم سے محروم رکھا ہے، صحیح عقیدے سے محروم رکھا ہے، کتاب و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہے، اس طرح سے وہ اوہام و خرافات کے شکار ہیں۔ اسی وجہ سے جو لوگ اس طرح کے خرافات کے شکار ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، ان کا دین بھی جاتا ہے، ان کی دنیا بھی جاتی ہے، روپے پیسہ لٹاتے ہیں، عزتیں لوٹتی ہیں، دین لوٹتا ہے، سب کچھ برباد ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چکر میں پڑ کے۔ اور یہ جو کاہن اور عراف ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے فالوورز کو، ان کے جو بھکت ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیشہ ڈرا کے رکھتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ، کیونکہ جتنا ہی خوف میں مبتلا رکھو گے اتنا ہی زیادہ وہ آپ کے دامن میں آئیں گے۔ ڈرا کے رکھو۔ سورہ جن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ انسانوں میں جو مرد تھے وہ جنوں کے مردوں سے پناہ مانگتے تھے، کہیں پہنچے اور وہاں پر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جنات سے، اس وادی کے مالک سے ہم پناہ میں آتے ہیں۔ تو بلا کسی
وجہ کے ان جناتوں کو، ان شیطانوں کو وہ اپنا گاڈ اور خدا بنا لیتے تھے، تو یہ جنات اور شیطان ان سے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کے خوف اور ڈر میں مزید وہ اضافہ کیے، یعنی اور زیادہ وہ ڈرنے لگے۔ تو یہ کاہن اور عراف جو ان کے پاس آتا ہے، جو غیب دانی کا دعوے دار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، تاکہ انہیں سے ڈرو گے تو انہیں کے پاس آؤ گے، جب ان سے ڈرو گے تو انہیں کے پاس آؤ گے، اور جب ان کے پاس آؤ گے تو ان کی مارکیٹ چلے گی، اور اس طریقے سے ان کی دکان چلتی رہے گی۔ اس لیے ہمیشہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوف میں لوگوں کو مبتلا رکھو، ڈر میں مبتلا رکھو، اور اس طریقے سے ان کی دنیا چلتی رہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراف ایک جامع لفظ ہے جو کاہن اور نجومی اور رمال سب کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی وہ رمل پہ، ریت پر چاہے لکیریں کھینچ کر مستقبل کی خبر بتائیں، یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو سی پی وغیرہ ہوتی ہے، سی پی جو سمندر وغیرہ سے نکلتی ہے، سیپیاں، اور اس کو اکٹھا کر کے اس کے ذریعے سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں فنجان اور کپ میں جو پانی اور چائے وغیرہ پیتے ہیں، اس کو آدھا یا تہائی کپ پینے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے پوری سوچ اور فکر کو ایک دم جمع کرو، اکٹھا کرو، ایک ہی جگہ پہ کنسنٹریٹ کرو، اور پھر آپ اس کپ میں جو چائے بچی ہے، جو کافی بچی ہے، اس پر آپ کو کچھ تصویر دکھائی دے گی۔ پوری سوچ کو ایک ہی جگہ کنسنٹریٹ کرو، ترکیز کرو، اور پورے خیالات کو ایک ہی ساتھ جمع کرو۔ یہ باقاعدہ ایک فن ہے، اور یہ سیکھنے اور سکھانے والوں کی باقاعدہ ایک دنیا ہے جو اپنی شعبہ آبادی کے ذریعے سے لوگوں کی دنیا تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کا دین تباہ کر رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عراف ہیں یا کاہن ہیں، ان تمام لوگوں کو بولا جاتا ہے جو غیب دانی کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور جو ان طریقوں کے ذریعے سے مستقبل کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی، حبر الامہ، اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تفسیر کا علم سکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں، عربی میں ابجد، ایک تو الف با تا سا جیم ہا فا حروف تہجی ہیں، اور دوسرا ابجد حوض حطی، نمبر کے ذریعے سے نمبر ان حروف کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو ان ابجدیات کے ذریعے سے جو لوگ غیب کی باتوں کے دعوے دار ہیں کہ غیب کی باتیں وہ جانتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ کے ہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو بھی اس نے عبادت کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوگی، جو وہ اپنے لیے نیکی اور ثواب کا سبب سمجھتا رہا ہوگا، وہ تمام عمل اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کفر کیا۔ اسی لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ چاہے ساحر ہو، جادوگر ہو، چاہے وہ کاہن ہو، عراف ہو، مستقبل کی یا ماضی کی خبر دینے والا ہو، یہ تمام لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، شرک کیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے ان کا کوئی نصیبہ اور کوئی بھی حصہ جنت کی شکل میں نہیں ملے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے کفر ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، یہ سماج اور معاشرے کی، اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سماج میں جو شعبدہ باز، جو اس طریقے سے غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کو مٹایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو جیل میں ٹھونسا جائے، تاکہ وہ لوگوں کے دین کے ساتھ، لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ واللہ عقیدہ سب سے بڑی نعمت ہے، عقیدہ سب سے بڑی نعمت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کتنی بھی عبادت کر لو، کتنی بھی نیکی کر لو، اگر عقیدہ گڑبڑ ہے تو اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ درس جو ماہواری رکھا گیا ہے، الحمدللہ اس کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمارے سماج میں جو غلط فہمیاں، اوہام و خرافات پائے جاتے ہیں وہ سماج و معاشرے سے دور ہوں۔ یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کی ذمہ داری ہے جو یہاں درس میں شرکت کرتے ہیں، جن کے پاس صحیح کتاب و سنت کا علم ہے،
کہ آپ اس علم کو اپنے حد تک صرف نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوست اور احباب کو جب کسی خرافات کا شکار دیکھیں، کسی اوہام اور سپرسٹیشن میں مبتلا دیکھیں تو انہیں بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، کوئی بھی مستقبل کی بات نہیں جانتا، یہ اللہ رب العالمین صرف جانتا ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے. تاکہ اگر آپ ایک شخص کو بھی جہنم سے بچا لے گئے تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے اور لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے سماج اور معاشرے میں جو برائیاں اور ہم و خرافات پھیلے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں صحیح علم کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرما کہ ہم سماج و معاشرے سے ایسی برائیوں کو، ایسے اوہام و خرافات کو دور کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.